گٹھ جوڑ کر لیتے تھے. وہی نمک کہ مذہبی پیشوائیت ان میں آگے آگے ہوتی تھی. اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ جھوٹ اپنی اصلی شکل میں سامنے آ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ سچ کا لباس اوڑھ کر آتا ہے تو دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے. ایک شخص آپ کے پاس آ کر گھنٹہ بھر تک آپ سے نہایت بلند قسم کی آپ کے مقصد کی آپ کے مطلب کی باتیں کرتا ہے. اس انداز میں کرتا ہے کہ اس میں نظر ہی نہیں آتا کہ اس کا کوئی اپنا مقصد بھی ہوگا یا اس میں کوئی شائبہ بھی مکاری یا فریب کا ہوگا. وہ اس طریق سے آپ کو اس سے کنونس کرا دیتا ہے کہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس سے وعدہ کر دیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے آپ اسی طرح سے کریں گے. لیکن اگر وہ شخص اٹھتے وقت یہ کہے کہ بھائی صاحب میں نے اس ایک گھنٹہ بھر میں جو کچھ آپ سے کہا ہے اس میں ایک لفظ بھی سچا نہیں ہے, وہ سب جھوٹ ہے, تو کہیے اس کے بعد بھی آپ وہی کچھ کریں گے جو کچھ وہ کہہ گیا تھا آپ کو. اس شخص کی کامیابی کا راز اس میں تھا کہ وہ جھوٹ کو سچ کے لبادہ میں پیش کرے اور آخر تک یہی کہے کہ یہی سچ ہے. چنانچہ یہ مذہبی پیشوائیت وہ کرتی یہ تھی, وہ ان کی ٹیکنیک یہ تھی کہ وہ دین کی اصطلاحات کو اسی طرح سے باقی رکھتی تھی لیکن ان کے معنی اور مفہوم کو بدل دیتی تھی. دین کے نظام کے جو ارکان شعائر جس انداز میں وہ محسوس طور پر سامنے آتا ہے اس کی وہ شکلیں وہ تمام کی تمام اسی طرح سے برقرار رکھتے تھے لیکن ان کا مقصد بدل دیتے تھے, ان کو بلکہ مقصود بالذات بنا دیتے تھے. یعنی رسمی طور پر اگر وہ کچھ کرتے چلے جائیے تو وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح بات ہے, یہ خدا کی منشا کے مطابق ہے, یہ دین کا مقصد پورا کر دیتی ہے. تو یہ محض فارملزم جسے آپ کہتے ہیں, محض رسمی طور پر ان چیزوں کو ادا کیے جانا جسے کہتے ہیں, وہ اس میں قوم کو الجھا کے اس فریب میں مبتلا رکھتی تھی کہ دین کا منشا پورا ہو رہا ہے, اللہ کا رسول خدا اور اس کا رسول تم سے بے حد راضی ہیں. جب کہا جاتا کہ اس دنیا میں تو اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا نہیں تو وہ کہتے کہ صاحب یہ دنیا دارالعمل ہے, دارالجزا تو اس کے بعد کی دنیا ہے, اس کا نتیجہ آخرت میں جا کے آپ کو ملے گا. یہ کچھ کرنے سے آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے اور ثواب کا کے نتیجے میں جو جنت ملتی ہے وہ آخرت میں جا کر ملتی ہے. اس طرح سے یہ لوگ یہ مذہبی پیشوائیت کا طبقہ عوام کو جھوٹی تسلیوں میں افیون دے دے کر چھپیاں دے کر سلائے رکھتا تھا اور ملوکیت یعنی ارباب حکومت اور سرمایہ دار طبقہ اپنی من مانی کیے چلا جاتا تھا. یہ جو انداز اختیار کرتا تھا مذہبی پیشوائیت کا طبقہ دین کو اس شکل میں جو بدلتا تھا اس کا نام مذہب ہے. مذہب کا لفظ ہی سارے قرآن میں کہیں نہیں آیا, یہ غیر قرآنی لفظ ہے. اور پھر اسی لفظ مذہب کا ترجمہ انگریزی میں ریلیجن ہوا. اب آپ دیکھیں گے اسلام کو بھی مذہب کہا جاتا ہے, مذہب اسلام. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذاہب عالم میں سب سے بلند مذہب اور افضل ہے. ہمارے مناظرے ہمارے مباحثے سارے اس بات کے لیے ہوتے تھے
تو اسلام کو باقی مذاہب کے مقابلے میں سب سے افضل ثابت کر دیا جائے، یعنی ان چیزوں کے مقابلے میں افضل کہ جن میں سے یہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کا مقابلہ کرنا ہو وہ تو زندگی کے جو نظام ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے گا۔ قرآن نے جو اس کے متعلق کہا تھا تو کہا یہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دنیا کے تمام نظام جو ہے یہ ان کے اوپر غالب آئے گا۔ اس نے یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ یہ مذاہب کے مقابلے میں غالب آ جائے گا، مذہب تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو دین تھا۔ لیکن مذہب پرست طبقے کی یا مذہبی پیشوائیت کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ دین کو مذہب کی شکل میں باقی رکھا جائے، قائم رکھا جائے، اور زور دیتے چلے جائے کہ اس کو اور زیادہ شدت سے قائم رکھا جائے کہ جتنا زیادہ یہ جڑیں پکڑتا چلا جائے گا اتنی ہی دور دین ہوتا چلا جائے گا۔ دین کو مذہب میں بدلنے کی دو ایک نمایاں سی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو خدا کا دین لاتے تھے اور اس کو قائم رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے داستان حضرت شعیب علیہ السلام میں کہا ہے کہ وہ قوم سرمایہ پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی اور مذہب پرست طبقہ جو تھا وہ انہیں مطمئن رکھ رہا تھا کہ یہی خدا کا منشا ہے اور اسی کے مطابق یہ سارا نظام قائم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے، انہوں نے سرمایہ پرستی کے خلاف جہاد کرنا تھا، آواز بلند کرنی تھی، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس قوم سے، اس لیے کہ جب نبی پیدا ہوتا ہے تو وہ تو تنہا ہوتا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، غلبہ اور کثرت تو مخالفین کی ہوتی ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی تم مخالفت ان چیزوں کی کرتے ہو لیکن مجھے صلاۃ کی تو اجازت دے دیجیے۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پوجا پاٹ کی کوئی قسم ہے، جیسے کہا جائے آج کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے تو اس کی مخالفت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا جاتا ہی کیا ہے، ہم ایک طریق سے بھکتی یا پرستش کرتے ہیں اپنے معبودوں کی، یہ اپنے انداز سے کر لیا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے اس کی۔ اب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے صلاۃ قائم کرنی شروع کی تو حیران ہوئے، انہوں نے کہا قالو یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا ان نکرو کا ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب ہم نے تو تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی کہ یہ تمہاری یہ صلاۃ کس قسم کی ہے جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں۔